السلام علیکم فرینڈز، یہ وہ ویڈیو ہے جس میں کل ہم نے عمرہ ادا کر لیا تھا۔ رات کو کافی دیر سے ہم لوگ فری ہوئے تھے۔ پہلے ہی دن جب یہاں سے پاکستان سے سعودیہ گئے تھے اور پھر وہاں سے ہم نے پہلے جاتے ساتھ ہی پہلے ہم نے عمرہ ادا کیا تھا۔ اب اس کے اگلے دن ہم آئے تھے کہ ہم یہاں پر طواف کریں گے، طواف وغیرہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر اسی بس کے ذریعے اسی راستے سے آئے تھے، اور اب اسی راستے سے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ یہ ٹنل ہے، اور یہ ہم لوگ اب اس وقت مسجد الحرام سے واپس اپنی رہائش گاہ جو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے اسائن کی ہے، جس کو یہ وہ علاقہ ہے جس کو عزیزیہ کہلاتا ہے۔ سعودیہ میں مکہ میں اگر آپ دیکھیں تو عزیزیہ کے مطلب چاروں طرف جو مکہ کے جو علاقے ہیں جہاں پہ عرب لوگ زیادہ تر مطلب رہائش رکھتے ہیں، اس علاقے کو عزیزیہ کہا جاتا ہے۔ اور فرینڈز، یہ عزیزیہ اس طرح کا علاقہ ہے کہ چونکہ حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اور ہوٹلز وغیرہ جو حجاج کرام کی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے، اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان حج کے دنوں میں عزیزیہ کے علاقے میں جو بنے ہوئے ہوٹل سمجھ لیں آپ ان کو، یا پھر عرب لوگوں نے ایک اضافی رہائش گاہ بنائی ہوتی ہے جو اسی پرپس کے تحت کہ حجاج کرام پوری دنیا سے آئیں گے، تمام اسلامی کنٹریز سے آتے ہیں، تو عرب لوگ اس کو رہائش کے طور پر مختلف گورنمنٹس کو مطلب رینٹ کے طور پر دیتے ہیں۔ تو یہ رہائش جو ہوتی ہے یہ عزیزیہ کے علاقے میں ہوتی ہے، اور ہم لوگ بھی ابھی اس وقت طواف کرنے کے بعد عزیزیہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ روڈ ہے جو اگر عزیزیہ کی طرف سے آئے تو مسجد الحرام کی طرف جاتا ہے، اور ہم چونکہ اب واپس جا رہے ہیں تو یہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بسیں ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی ہیں، چائنا کی طرف سے بہترین کوالٹی کی بسز، اور بہت ہی زیادہ آرام دہ سفر، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ساری رات کا سفر، اس کے بعد عمرہ ادا کیا، اور اس میں کسی قسم کی تھکان محسوس نہیں ہو رہی۔ اور ہم نے اس وقت طواف بھی کر لیا ہے، چونکہ ابھی یہ اس وقت کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور پھر ہم نے سوچا کہ چلیں ہم لوگ ابھی واپس جا کر اپنے ہوٹل پہ جا کر کھانا کھاتے ہیں، اور پھر کھانا وغیرہ کھا کر اس کے بعد دوبارہ سے واپس آئیں گے، اور اس میں عصر کی نماز پڑھیں گے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد پھر باقی ساری نمازیں وغیرہ پڑھ کر رات کو پھر اسی راستے سے واپس پھر اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے جائیں گے۔ عموماً حج کے دنوں میں یہی روٹین ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ حج سے پہلے بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حج کے قریب جا کے کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ کو ایک بڑے سسٹمیٹکلی عبادات کی طرف بھی رجحان رکھنا پڑتا ہے، اور وہاں پر اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو حج کا ایونٹ ہی ہوتا ہے، جس میں ہم لوگ حج پرفارم کرنے کے لیے یہاں سے ہم سعودیہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں۔ تو خواہش تو ہر بندے کی یہی ہوتی ہے کہ ایک دن میں ہر بندہ مطلب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ 2 عمرے بھی کر لے۔ ویسے 2 عمرے کرنا پاسبل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اور آپ اگر ایک طواف بھی کرنے جاتے ہیں، مطلب کعبہ شریف کا طواف کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، اور حج کے دنوں میں گریجولی فلائٹس مختلف کنٹریز سے آتی چلی جاتی ہیں، اور رش میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک طواف کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو 2.5 سے پونے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اگر آپ صحن مطاف میں طواف کر رہے ہیں تو 2.5 سے 3 گھنٹے کا ایک طواف بہت زیادہ تھک جاتا ہے بندہ۔ اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی ٹائمنگز چوز کی جائیں جس میں
طواف آپ کر بھی لیں اور آپ بہت زیادہ تھکیں بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ سین مطاف کے علاوہ اگر آپ چھت پر جانا چاہتے ہیں، چھت پہ جا کے طواف کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ چونکہ اس کا ڈایا میٹر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کو تھکن اور زیادہ ہوگی اور ٹائم بھی اور زیادہ لگے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ طواف کا صحیح ٹائم جس میں آپ بہت اچھے طریقے سے طواف کر سکتے ہیں اور زیادہ کر سکتے ہیں وہ صبح فجر کی نماز کے بعد 9 سے 10 بجے، فجر کی نماز سے لے کر 9 سے 10 بجے صبح، کیونکہ اس میں آہستہ آہستہ گرمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس میں جو حجاج کرام جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ زیادہ طواف نہ کیا جائے، اس ٹائم لوگوں کا رش بہت کم ہو جاتا ہے، تو جو لوگ طواف کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں خاص کر۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو لوگ گرمی برداشت نہیں کر سکتے پھر ان کو اس ٹائم پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ روڈز بہت زیادہ کھلے اور آرام دہ ہیں اور ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مکہ سٹی ہے یہ، اور یہ پورے مکہ سٹی کے اندر سے گزر کر اس وقت یہ بس جو ہے عزیزیہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اور عزیزیہ کا علاقہ بھی بہت زیادہ پرسکون ہے، اگر آپ غور کریں کبھی آپ انشاءاللہ وہاں جائیں، اور جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بالکل باؤنڈری ہے، مطلب جو وہاں کی رہائش گاہیں ہیں وہ پہاڑوں کے کناروں پر ہیں بالکل، یعنی آخری وہ حد ہے اس کے بعد پہاڑ ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو عزیزیہ کے علاقے سے، یعنی عزیزیہ سے اگر آپ حرم کی طرف آئیں تو آپ کو 8، 9 یا 10 منٹ لگتے ہیں۔ ڈرائیو کر کے، لیکن اگر آپ پیدل آنے کی کوشش کریں گے تو یہ پھر تقریباً 9-10 کلومیٹر ہے، پھر اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ واک کرتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ یہ اس وقت ہم اس روڈ پر آ گئے ہیں جس کے آگے جو ہے ہماری رہائش گاہ ہے، اور اس کی مختلف یہ بلڈنگز ہیں جو گورنمنٹ نے اسائن کی ہیں۔ ہماری بلڈنگ کا نمبر 126 ہے، اور مختلف اس جگہ پر بہت ساری گلیوں میں اس وقت بسیں جا رہی ہیں، چونکہ ہماری بلڈنگ آگے ہے اس لیے ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا، دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ایک بندہ ایک حاجی بھی بس میں بیٹھ گیا ہے اور اس نے جانا ہے تو ڈرائیور جو ہے اس کو یہ ہدایت ہے کہ آپ بس چلا دیں اور حجاج کرام کو اپنی منزل تک پہنچائیں، چاہے انہوں نے اپنی رہائش سے حرم کی طرف جانا ہو یا حرم سے واپس رہائش کی طرف آنا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری بس کو بھرنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہونے دیا جائے، یعنی پوری بس جب فل ہو جائے گی پھر ہی جائیں گی۔ یہ فرینڈز میری رہائش گاہ ہے۔